میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں، اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے، ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ یقین والے بنو، مضبوط یقین والے، مقرر اور مصنفین کی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے، اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہے اور حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہے۔ یقین کتنا پختہ ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بلند ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا آج اللہ اکبر نابالغ محققین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں، اے حدیث میں آ گیا ایسا ہے، حدیث سن کر کے ایسا ہے، یہ راوی یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن لغیرہ ہی ہے، لذات ہی ہے، شاذ ہے، غریب ہے، یہ سب اصطلاحات سے پبلک کو کیا لینا دینا؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف میں، اس سے ہمیں کیا لینا؟ ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے۔ واہ، علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مسلک ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، امام مسلم کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، یہ مطالبہ مت کرو کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوئی حدیث کو بھی مانیں گے، تعظیم کریں گے، کیونکہ وہ میرے رسول کی حدیث ہے۔ یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے بھائی راوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے، مجہول ہو جائے، کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے۔ لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ مشہور بات ہے، اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے، لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لیے میں بات کہنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا۔ کون ابو جہل؟ آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون۔ کون ابو جہل؟ ایک نمبر کا جھوٹا، ایک نمبر کا مکار، ایک نمبر کا دغاباز، اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے، لیکن دروازے صدیق پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر دیکھو اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا، پھر وہاں سے واپس آیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، تو بتاؤ کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے، میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے۔ ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے؟ بات کس نے کہی ہے؟ تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سنیں۔ اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی، کیا جواب دیا؟ ابو جہل اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے، اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے؟ اس لیے یقین پختہ کرو، مضبوط کرو یقین کو۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی شان کو مانو، ان کی عظمت کو مانو، یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی۔ پختہ یقین ایمان۔ اب ایمان چلا جاتا ہے، اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے، بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے، آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو بھی سمجھ، لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اتنا نازک معاملہ ایمان کا۔ اللہ اکبر، اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے
تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہیں جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا، ان کے اپنے معاملات تو ہیں، ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہیں، ہمارے بعض اعمال اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے، صبح ہوتے ہوتے کافر۔ کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں۔ دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے، توجہ سے سننا، اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ آئیں، یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ، اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے۔ لیکن توجہ فرمائے، بہنیں بھی موجود ہیں، دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھنا ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھینے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بدر میں 313 ایمان والے اور 1000 بے ایمان ہے۔